الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے سنا اور امم سابقہ میں روزوں کی کیا کیفیت اور کیا انداز ہوتا تھا، اس کے متعلق مختصر سی گفتگو سنی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم فقہ اسلامی کی روح سے ان امور سے متعلق سنیں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر وہ عمومی باتیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں اگر قے یعنی الٹی آ جائے تو اس کے متعلق شریعت اسلامی کا کیا حکم ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام امور کے متعلق ہماری بات ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے تو افطار اور سحر کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو رہ گئی تھیں، ہم ان سے متعلق سن کر اپنا پروگرام آگے چلائیں گے کہ اگر وقت سحر کو کسی نے اس حالت میں پایا کہ وہ جنابت کی حالت میں ہے، یعنی کوئی شخص سحری کے وقت میں اٹھا اس حالت میں کہ اس پر غسل فرض ہے، تو اب اس کیفیت میں وہ شخص کیا کرے؟ یا اسی طرح سے اگر روزے کی حالت میں کسی پر غسل فرض ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سحری کے وقت میں اس حالت میں اٹھا کہ اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو اب سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ وقت سحر کے اختتام میں کتنا ٹائم باقی ہے۔ اگر اس کو اتنا ٹائم سحری کے وقت میں میسر آتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد سحری کے لیے کچھ ٹائم اسے مل جائے گا، تو اب بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے غسل کر لے اور پھر سحری کرے۔ اور اگر سحری کے اختتامی مراحل میں اس کو اتنا وقت نہیں مل رہا کہ پہلے غسل کر سکے، تو ایسی صورت میں فقہا نے کہا کہ پہلے وہ سحری کر لے اور اس کے بعد غسل کر لے۔ اور اگر یہ غسل نہیں کرتا، وقت ہونے نہ ہونے کی صورت میں غسل نہیں کرتا، اور اسی طرح ہی بے غسلی کے عالم میں جنابت کی حالت میں یہ سحری کر لیتا ہے، حتیٰ کہ پورا دن اس جنابت کی حالت میں یہ گزار دیتا ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ روزے کے اثرات، روزے کے فضائل، روزے کے آؤٹ پٹ سے یہ شخص جو ہے وہ دور رہے گا، اس کے روزے کے اثرات حاصل نہیں کر سکتا، اس کی کیفیت، روزے کی روحانیت اور نورانیت کو یہ شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی شخص کا اتنی دیر کے لیے بے غسل رہنا
کہ جس میں ایک نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہو یا نماز قضا ہو جائے، اتنی دیر بے غسل رہنا اس کے لیے حرام ہے، سخت گناہ کا کام ہے، اور غسل کرنے کے بعد اس کو جہاں وہ نماز لوٹانا ہوگی وہاں اس گناہ سے جو ہے وہ توبہ بھی کرنا اس پر لازم ہوگی۔ تو بہرحال اگر کوئی سحری کے وقت میں اس حالت میں اٹھا کہ اس پر غسل جنابت لازم ہو چکا، تو اب بہتر یہ ہے کہ اولین بنیادوں پر اگر وقت سحر کے اختتام میں اگر تاخیر ہے تو پہلے یہ غسل کرے اور پھر بعد میں سحری، اگر وقت سحر ختم ہونے کو ہے تو پہلے یہ سحری کر لے اور پھر غسل کرے اور پھر نماز کی جانب آئے۔ غسل سے متعلق یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جنابت کی حالت، بے غسلی کی حالت، یہ ایسی حالت ہے کہ جس سے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص بے غسل رہتا ہے تو جتنی دیر وہ بے غسل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گویا کہ محروم ہی رہتا ہے۔ تو لازم یہ ہے کہ جیسے ہی پلیدگی جسم پر ہو تو فوری طور پر پلیدگی سے نجات حاصل کر کے پاکی کی جانب آئے۔ اب اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی، بھلائی کی جانب رہے گی، جب تک کہ یہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو اب خیر کی متعلق رسول کریم علیہ السلام نے امت کی خیریت کا حکم فرمایا کہ خیر کی علامتوں میں، بھلائی کی علامتوں میں، اچھائی کی علامتوں میں ایک یہ علامت بھی ہے کہ جب تک میری امت سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی، ہمیشہ بھلائی اور خیر پر رہے گی۔ تو اب اس حدیث سے متعلق فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں تاخیر سے مراد یہ کہ سحری آخری وقت میں کی جائے۔ آخری وقت سے مراد یعنی اتنی تاخیر بھی نہ کی جائے کہ وقت سحر ختم ہو جائے اور یہاں ابھی سحری باقی ہو، کھانا پینا چل رہا ہو۔ اس صورت میں تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت سحر ختم ہونے کے آخری مراحل میں، اتنے آخری مراحل میں کہ یہ جو سحری کرنا چاہتا ہے آسانی سے کر لے، تو اتنی تاخیر کرنا جو ہے یہ نیک بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح افطار میں جلدی کرنے سے مراد وقت افطار سے پہلے افطار کرنا نہیں، بلکہ جیسے ہی وقت افطار ہو جائے، غروب آفتاب کا وقت جیسے ہی ہو تو پھر فوراً سے افطار کر لیا جائے۔ تو یہ معنی ہے سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے کے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ سحری اور افطار کے وقت میں لوگ اذان کی جانب دھیان دیتے ہیں، گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کے لیے عمومی طور پر سحری کا اختتامی وقت اذان کی آواز پہنچنا یا اسی طرح افطار کا وقت مغرب کی اذان کا پہنچنا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اذان کا تعلق نماز سے ہے، اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے۔ یقیناً اذان جب ہوتی ہے تو طلوع آفتاب کے چند منٹ بعد فجر کی اذان عموماً ہوتی ہے، اور اسی طرح سے غروب آفتاب ہونے کے چند منٹ بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ تو اذان کا تعلق جو ہے وہ نماز سے ہے، نہ کہ روزے سے۔ تو اب جو لوگ روزہ رکھنے کے حوالے سے وقت سحر میں اذان کی طرف دھیان دیتے ہیں یا اسی طرح سے غروب آفتاب کے وقت اذان کی طرف دھیان دیتے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ بہت شدید غلطی میں رہتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر طلوع آفتاب کے ایک لمحہ بعد بھی اگر سحری کی ایک سیکنڈ بھی بڑھا دیا تو ایسی صورت میں روزے کی قضا لازم آئے گی، وہ روزہ نہیں ہوگا، اور اگر شرائط پائی گئیں تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنی ہے۔
اذان کی طرف توجہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے جو اوقات سحر و افطار کے حوالے سے ہیں ان پر دھیان دیا جائے۔ اب اسی طرح ہم ان صورتوں کی جانب آتے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہیں مفسدات روزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ اعمال کے جو روزے کو مفسد بنا دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں۔ اب اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ افطار کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ افطار کے وقت میں عموماً لوگ دعا میں مشغول ہوتے ہیں، تو اب وقت افطار میں یا وقت سحر میں دعائیں مانگنا تو یہ بھی بہت اچھا ہے، برا نہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ دستبا دعا ہی رہنا چاہیے۔ دعا اظہار بندگی ہے، دعا خود ایک عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ بندوں کے دامن اور ہاتھ پھیلے ہی رہنے چاہیے، کیونکہ جس کو بھی جو کچھ ملتا ہے وہ پاک رب کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یقیناً دستبا دعا رہنا چاہیے، اور افطار اور سحر کے اوقات میں اولاً تو ماہ رمضان مبارک کے ہر لمحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہر آن اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی توجہ جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک کے ان ایام میں اپنے بندوں کی جانب مبذول ہوتی ہیں، اور ان ایام میں بھی یہ وقت سحر اور وقت افطار یہ دونوں ایسے اوقات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم بندوں پر برس رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے اوقات میں دعا کی بھی جائے تو رسول کریم علیہ السلام نے بلکہ دعا کی مقبولیت کے حوالے سے جو اس کے اوقات بیان فرمائے، ان میں سے یہ اوقات بھی ہیں کہ وقت سحر اور افطار میں دعائیں مانگی جائیں، یا اسی طرح سے جمعہ کے دن امام جب خطبے کے لیے منبر پر آتا ہے تو 2 خطبوں کے دوران، یا اسی طرح سے جمعہ کے آخری لمحات یعنی کہ غروب آفتاب سے پہلے یہ وہ اوقات ہیں کہ جس سے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ ان اوقات میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا جہاں پر مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اختتام تلاوت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ ایسے وقت میں جو دعا کی جائے وہ دعا جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ دعائیں ان اوقات میں کی جانے والی کسی بھی صورت جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو بہرحال رسول کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا کہ جن کی دعا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ لوگ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ من و عن انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عادل بادشاہ، ایک عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران جب اللہ کی بارگاہ میں دستبا دعا ہوتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعی طور پر رد نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا ہے تو وہ مظلوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا کہ جو وقت افطار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اس کی دعا بھی قابل قبول منوعاً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اب وقت افطار میں دعا میں مشغول ہیں تو حکم یہ ہے، فقہ اسلامی ہمیں یہ کہتی ہے، شریعت مطہرہ کا یہ ہمیں درس ہے کہ وقت افطار میں جیسے ہی افطار کا وقت ہو تو فوری طور پر جو ہے افطار کر لیا جائے۔ اب افطار کرنے کے بعد پھر دعا جو ہے وہ مانگی جائے۔ عموماً جو ہم دعا وقت افطار میں کرتے ہیں تو اب یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے افطار کے بعد کیا جائے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وقت افطار ہو اور اس میں ہم دعاؤں میں مشغول ہوں۔ یہ افطار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت اعلیٰ نعمت ہے، یہ برکت کا وقت ہے، یہ رحمت کا وقت ہے۔ تو جس مالک کریم نے دن بھر جس کے حکم نے
آپ کو کھانے پینے سے باز رکھا تو اسی مالک کے دیے ہوئے رزق سے اب اس مالک کا حکم یہ ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ افطار کیا جائے۔ تو دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے، لیکن وقت افطار میں فوراً ہم افطار کی جانب متوجہ ہوں۔ اب آئیے ان صورتوں کی جانب کہ جن کے عمل میں آنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فقہاء کرام ان احوال کو، ان اعمال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاً جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سگریٹ یا اسی طرح سے چرٹ یا بیڑی یا پان یا تمباکو، یہ اس قسم کی جو اشیاء کا استعمال ہے، ان سے بھی روزہ، ان کو استعمال کرنے سے، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چہ جائے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ یہ جو پان میں استعمال کرتا ہوں اس کی پیک پھینک دوں گا، 100% کوشش کروں گا کہ اس کا کوئی ذرہ جو ہے حلق تک نہ پہنچے۔ بہر صورت جیسے ہی ان چیزوں کا استعمال کیا روزہ یاد ہونے کی صورت میں، تو روزہ فوراً جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے منہ میں کوئی ایسی شے رکھ لی کہ جو عموماً منہ میں رکھنے سے پگھل جاتی ہے، تو اب ایسی کوئی چیز منہ میں رکھی اور اسے نگل گئے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ چنے کے برابر یا اس سے زائد کوئی چیز منہ میں موجود ہے، دانتوں میں موجود ہے، اور ہم اسے نگل گئے تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا چنے سے کم کی حیثیت میں کوئی چیز منہ میں تھی، اسے ہم نے منہ سے باہر نکالا اور پھر کھا گئے، نگل لیا، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی طرح سے فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ منہ سے خون نکلا، دانتوں سے خون نکلا، مسوڑوں سے خون نکلا، اب اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کلی کر رہے تھے یا ناک میں پانی چڑھا رہے تھے، روزہ دار ہونا یاد ہے، اب روزہ دار ہونا یاد ہونے کے باوجود کلی کی اور پانی حلق میں چلا گیا، روزہ دار ہوں یہ بات ذہن میں ہے، اس کے باوجود ناک میں پانی چڑھایا اور وہ دماغ کی جانب چڑھ گیا، ان دونوں صورتوں میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا اسی طرح سے سوتے میں اگر کھا یا پی لیا، نیند کی حالت میں کھانے پینے کی عادت ہے، اب اس نیند کی روزہ دار سو رہا ہے، نیند کی حالت میں کچھ کھا لیا یا پی لیا، یا سوتے ہوئے منہ کھلا تھا، بارش کا پانی منہ میں چلا گیا یا اولے منہ میں چلے گئے، اس صورت میں بھی جو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ کسی دوسرے کا لعاب یعنی تھوک منہ میں لیا اور اسے نگل گئے، یا اسی طرح سے اپنا ہی تھوک منہ سے نکالا اور اس کے بعد نگل گئے، تو ایسی صورت میں ان دونوں صورتوں میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آنسو یا پسینہ منہ میں چلا گیا اور اس کی نمکینی آپ نے حلق میں محسوس کی، آنسو کا قطرہ یا پسینہ منہ میں چلا گیا کہ جس کی نمکینی آپ نے حلق میں محسوس کی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فضلے کا مقام، استنجا کا مقام اگر باہر کی جانب نکلا اور اسی میں ہم نے طہارت کی، فضلات کو دور کرنے کے لیے استنجا کیا، طہارت کی، اب فضلے کا مقام اگر باہر نکلا اور پھر کھڑے ہونے کی وجہ سے اس پر جو پانی کی تری تھی جسم کے اندر کے حصے میں چلی گئی، ایسی صورت میں بھی فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لازم یہ ہے کہ طہارت کے بعد اچھے طریقے سے پانی کی تری کو جو ہے خشک کر کے اپنے روزوں کی حفاظت اس انداز میں بھی کی جائے۔ تو بہرحال یہ وہ صورتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے روزہ
ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ صورتیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فقہائے کرام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھولے سے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے یا جمع کر لے، ایسی صورت میں کہ اسے روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے، ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار ہمارے سامنے کچھ کھا رہا ہو یا پی رہا ہو اس کیفیت میں کہ اسے روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے، تو ہم پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اسے یاد دلائیں۔ اگر یاد نہیں دلائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو اب اس کی بھی ایک اور قسم فقہائے کرام نے بیان کی کہ اگر وہ روزہ دار اس قدر کمزور ہے، ضعیف ہے یا بیمار ہے کہ اگر وہ کچھ کھا لے گا تو اس کا ضعف جو ہے وہ طاقت میں بدل جائے گا، اس قدر اسے طاقت مل جائے گی کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے گا، تو ایسی صورت میں اب یاد دلانا واجب نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب سامنے والا یعنی روزہ دار جو بھولے سے کھا پی رہا ہے وہ کمزور اور ضعیف ہو، ایسی صورت میں یاد دلانا ہم پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی توانا یا صحت مند شخص جو کہ روزہ دار تھا بھولے سے کچھ کھا پی رہا تھا، تو اب دیکھنے والے پر لازم ہے کہ اس کو یاد دلائے۔ اگر یہ دیکھنے والا اسے یاد نہیں دلائے گا تو اس صورت میں یہ دیکھنے والا سخت گناہگار ہوگا۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ مکھی یا گرد و غبار یا دھواں یا اسی طرح آٹا پیسنے والی چکی یا اسی طرح دوائیں کوٹنے والی جو چکی ہوتی ہے، جو مشینیں ہوتی ہیں، اس سے جو غبار اڑتا ہے، اب اگر یہ گرد غبار، یہ دھواں اور یہ اس قسم کے غبار کہ جو آٹا پیسنے وقت اڑتے ہیں یا پھر دوائیوں کو پیسنے کے وقت اڑتے ہیں، ایسے غبار اگر منہ میں چلے جائیں، حلق میں چلے جائیں، تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تنکے سے اپنا کان صاف کرتا ہے، اب وہی کان کے میل والا تنکا دوبارہ اپنے کان میں یوز کرتا ہے، یعنی کان کی دوبارہ اسی میلے تنکے سے صفائی کرتا ہے، تو اب اس کان والے اس میل والے تنکے کا دوبارہ کان میں چلے جانے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ تو اب غیبت کی یہ ذلت بیان کی گئی، یہ کس قدر مذموم فعل ہے، اس کا مذموم ہونا اس بات سے بیان کیا گیا قرآن مجید میں کہ غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے جو ہے اس کی برائی کرنا، تو اب یہ فعل کرنے والا گویا کہ ایسا ہے کہ جیسا اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہو۔ تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ چہ جائے کہ قرآن میں غیبت کرنے والے کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا کہا گیا، بہرحال غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، روزے کی نورانیت، روزے کے اثرات اور روزے کے آؤٹ پٹ سے یہ شخص جو ہے یہ محروم رہ جائے گا۔ اسی طرح فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں نہانا، سر پر تیل لگانا یا سرما لگانا یا مسواک کرنا یا خوشبو کا عطر کا استعمال کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں نہانا، سرما لگانا، تیل لگانا، مسواک کرنا، یہ تمام جائز امور ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے روزے پر کوئی اثرات واقع نہیں ہوں گے، روزہ بہر صورت صحیح رہے گا۔ اسی طرح سے فقہائے کرام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہیں پر لوبان یا اگربتی جل رہی ہو کہ جس سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، تو اب اگر
اس کا دھواں ناک کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے، ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود یہ دھواں ناک کے ذریعے حلق میں اتر رہا ہے تو اس میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کی ایک صورت یہ فقہائے کرام نے بیان کی کہ یہ جلنے والی اگربتی یا لوبان، اس سے جو پیدا ہونے والا دھواں ہے، اگر یہ خود اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کے دھواں کو ناک کے ذریعے حلق تک پہنچاتا ہے، خود اگر اپنے اندر وہ دھواں لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ آج کی نشست میں مختصر سے مسائل روزہ کے مفسدات کے حوالے سے یا روزہ نہ ٹوٹنے کے حوالے سے یہ مختصر سے مسائل ہم نے بیان کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔